بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایران صدارتی الیکشن میں کسی کو 50% ووٹ نہیں ملے، اعتدال پسند پزشکیان اور قدامت پسند سعید جلیلی کے بیچ 5 جولائی کو ہوگا دوسرا راؤنڈ۔ پزشکیان کو سب سے زیادہ تائید، باقر قلیباف نے دوسرے راؤنڈ میں سعید جلیلی کی تائید کا اعلان کر دیا۔ لبنان پر حملہ ہوا تو اسرائیل کو مٹا دیں گے، ایران نے دی وارننگ، کہا مزاحمت کا محاذ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے گا۔ غزہ میں اسرائیل کی بریت، 24 گھنٹوں میں 40 جاں بحق، پانی لینے کے لیے جمع لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے نئے سمجھوتے کی کوششیں کر رہے ہیں، امریکہ نے کیا اعلان۔ بائیڈن نے عمر پر تنقیدوں کو رد کر دیا، کہا جوان نہیں ہوں لیکن جانتا ہوں کیسے کام کرنا ہے۔ اسپین میں حد سے زیادہ ٹورزم اور ہاؤسنگ بحران کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے۔ چائنا سرحد کے قریب 5 انڈین سپاہی ندی میں بہہ گئے، جونیئر کمیشنڈ آفیسر بھی شامل۔ کیجریوال کو سی بی آئی کیس میں 14 دن کے عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران میں اب نئے صدر کو چننے کے لیے اعتدال پسند مسعود پزشکیان اور قدامت پسند سعید جلیلی کے بیچ دوسرے راؤنڈ میں مقابلہ ہوگا۔ ایران کے الیکشن کمیشن نے یہ بات بتائی۔ الیکشن ہیڈ کوارٹر کے ترجمان محمد اسلامی نے ایک نیوز کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے نتیجے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ 24.5 ملین ووٹرز نے ووٹ دیا۔ سابق وزیر صحت اور سینئر رکن پارلیمنٹ مسعود پزشکیان کو 10.4 ملین ووٹ ملے، جبکہ سب سے زیادہ ہیں، جبکہ سابق نیوکلیئر نیگوشیٹر سعید جلیلی کو 9.4 ملین ووٹ ملے، جو دوسرے نمبر پر رہے۔ دوسرے امیدواروں میں پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قلیباف کو 3.3 ملین اور سابق وزیر داخلہ مصطفیٰ پور محمدی کو 2,06,000 ووٹ ملے، جو آخری نمبر پر رہے۔ صدر بننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کرتا، لیکن کسی کو 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں ہو سکے۔ پزشکیان اور جلیلی کے بیچ اب 5 جولائی کو سیدھے ٹکر ہوگی۔ دوسرے راؤنڈ میں جو بھی امیدوار 51% ووٹ حاصل کرے گا وہ نیا صدر ہوگا۔ وزیر داخلہ احمد وحیدی نے کہا کہ حکومت دوسرا راؤنڈ کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ انہوں نے ایرانی عوام اور الیکشن کمیشن کے عہدیداروں کی تعریف کی، جنہوں نے پرامن الیکشن کو یقینی بنایا۔ جمعے کو جوش و خروش سے ایرانی ووٹرز نے ووٹنگ میں حصہ لیا تھا۔ صدر ابراہیم رئیسی ایک ہیلی کاپٹر کریش میں پچھلے مہینے جاں بحق ہو گئے تھے، اس وجہ سے ملک میں نئے صدارتی الیکشنز کرائے جا رہے ہیں۔ رئیسی کے ساتھ وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان اور دوسرے بھی جاں بحق ہوئے تھے۔ مسعود پزشکیان نے جملہ 42.45% ووٹ حاصل کیے۔ سعید جلیلی نے 38.61% کے ساتھ دوسرا مقام حاصل کیا۔ باقر قلیباف کو 13.78% ووٹ ملے۔ پور محمدی کو 0.84% ووٹ ملے، جو آخری نمبر پر رہے۔ جمعرات کو شام 6 بجے تک ووٹنگ ختم ہو جانی تھی، لیکن لمبی لائنیں ہونے کی وجہ سے ووٹرز کو 6 بجے کے بعد بھی ووٹ دینے کا موقع دیا گیا۔ اب تمام نظریں دوسرے راؤنڈ پر لگی ہوئی ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ خامنائی کی تائید جلیلی کو حاصل ہے، جو قدامت پسند ہیں، اور اعتدال پسند پزشکیان کو سابق پریزیڈنٹ جیسے حسن روحانی اور محمد خاتمی کی تائید حاصل ہے۔ اب تمام نظریں اس دوسرے راؤنڈ کے مقابلے پر ٹکی ہوئی ہیں۔ اس دوران باقر قلیباف نے دوسرے راؤنڈ میں سعید جلیلی کی تائید کا اعلان کر دیا ہے۔
ایران نے وارننگ دی ہے کہ اگر اسرائیل لبنان پر حملہ کرتا ہے تو اسے مٹا دیا جائے گا اور مزاحمت کے تمام محاذ اور ان کے اتحادی اسرائیل پر ٹوٹ پڑیں گے۔ نیو یارک میں ایران کے سفیر نے یہ وارننگ دی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایران کی تائیدی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان تناؤ میں کافی اضافہ ہوا ہے اور مڈل ایسٹ میں ایک اور جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان مسلسل لڑائی ہو رہی ہے، لیکن پچھلے کچھ ہفتوں سے لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ محافظین مقدس مقامات نے ایران اور خطے کو بچایا ہے۔ انہوں نے مزاحمتی تنظیموں کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی، داعش آئیسس سے لڑائی کے لیے یہ محاذ بنایا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھتے ہوئے ایرانی سفیر نے نیو یارک میں بتایا کہ اسرائیل کی دھمکیاں نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے، لیکن اگر اسرائیل نے جارحیت کی تو ہمارے سامنے تمام راستے کھلے ہوں گے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایران مڈل ایسٹ میں حماس، حزب اللہ، انصار اللہ اور اسلامک ریسسٹنس ان عراق جیسی تنظیموں کی مدد کرتا ہے۔ ایران کے تائیدی حوثی مڈل ایسٹ کے سمندروں میں اسرائیل اور امریکہ کے جہازوں پر حملے کر رہے ہیں، جس سے جہازوں کی ٹریفک بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ عراق کی مزاحمتی تنظیم اصحاب اہل الحق نے اسرائیل کو لبنان پر حملے کے خلاف وارننگ دیتے ہوئے حال ہی میں کہا تھا کہ ایسی صورت میں امریکہ کے اتحادی اسرائیل کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس تنظیم کے عہدیداروں نے کئی بار کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، لیکن وہ جنگ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس دوران لبنان کے مفتی اعظم شیخ احمد قلابان نے کہا کہ لبنان پر حملے کی صورت میں حزب اللہ اپنی پوری طاقت سے میدان میں اترے گی۔ حزب اللہ 2000 اور 2006 میں اسرائیل سے جنگ لڑ چکی ہے، لیکن اس وقت کی حزب اللہ اور اب کی حزب اللہ بہت فرق ہے اور اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے بربری ظلم جاری ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں 40 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 224 زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک اسرائیل کے حملوں میں 37,834 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 86,858 زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ کئی زخمی اور شہید اب بھی ملبوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، لیکن سول ڈیفنس کا سٹاف اور ایمبولینس گاڑیاں ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اسرائیل کے حملوں کے علاوہ ناکہ بندی کی وجہ سے وہاں پر ایک انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے اور اس وجہ سے بھی کئی فلسطینیوں کی جانیں جا رہی ہیں اور کئی فلسطینی بچوں کی بھوک سے موتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غازہ سٹی میں الغازی خاندان کے 4 ارکان کو ہلاک کر دیا، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ ان لوگوں کو پانی تقسیم کرنے کے مرکز پر نشانہ بنایا گیا، جہاں پر وہ اور دوسرے فلسطینی پانی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے کئی بار مدد حاصل کرنے کے لیے جمع فلسطینیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمہ اسٹیفن جارک نے کہا کہ غازہ سٹی کے شجاعیہ علاقے میں اسرائیلی فوج کے زمینی آپریشن کی وجہ سے کم 60,000 فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں۔ ساؤتھ غازہ کے المواسی علاقے میں اسرائیلی فوج کے آپریشن کے نتیجے میں 5,000 لوگ بے گھر ہوئے اور کئی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ شجاعیہ علاقے میں آپریشن جاری ہے۔ رفح میں اسرائیلی فوج نے تازہ آپریشن شروع کیا ہے۔ غازہ سٹی کے صبرا میں 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ مقامی فلسطینیوں نے بتایا کہ غازہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج نے غازہ میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس دوران مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ غازہ سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے ایک نئے سمجھوتے کو پھر سے لکھ رہا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب اسرائیل پر جنگ بندی سمجھوتے اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ نہ صرف اس کے اتحادی اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں، بلکہ خود اسرائیل کے اندر لوگ اسرائیل کی حکومت سے ناراض ہیں۔ خاص طور پر ہوسٹیجز کے رشتہ دار اور خاندان حکومت پر کافی دباؤ ڈال رہے ہیں اور حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ نے ایک سمجھوتا پیش کیا تھا۔ حماس نے اس سمجھوتے کا جواب دیا اور کچھ تبدیلیوں کی تجویز پیش کی۔ امریکہ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ اگر حماس تعاون کرے تو سمجھوتا ہو سکتا ہے۔
तो अमरीकी सदर जो बाइडेन ने उनकी उम्र पर तनकीदों को रद्द कर दिया है और कहा है कि वो नवंबर के इलेक्शंस में कामयाबी हासिल करेंगे। नवंबर के इलेक्शंस में उनका मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से होगा। एक दिन पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीविजन डिबेट में बाइडेन का मुजाहरा काफी फीका रहा था, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान काफी मायूस हैं और उनमें तशवीश पाई जाती है। नॉर्थ कैरोलिना में, जो कि एक अहम रियासत है, अपने हामियों से खिताब करते हुए बाइडेन ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं जवान नहीं हूं, मैं अब पहले जैसे चल नहीं सकता, मैं पहले की तरह बहस भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूं। मुझे मालूम है कि सच कैसे बोला जाता है, मुझे मालूम है कि काम कैसे किया जाता है। 81 साल बाइडेन ने कहा कि उन्हें दिलो जान से यकीन है कि वो एक और टर्म के लिए अमेरिका की खिदमत कर सकते हैं। उनके हामियों ने बाइडेन के इस बयान पर और 4 साल के नारे लगाए। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आबाई रियासत वर्जीनिया में एक रैली से खिताब किया, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी डिबेट में बाइडेन के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बहस को 48 मिलियन लोगों ने टेलीविजन पर लाइव देखा और लाखों दूसरे लोगों ने ऑनलाइन देखा। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन का मसला उनकी उम्र नहीं है, बल्कि उनकी नाअहली है। यूरोप के मुल्क स्पेन में हजारों लोगों ने हद से ज्यादा टूरिज्म और हाउसिंग की कमी के मसले पर एहतजाज किया। अंदलूसिया, गरनाता, सोल और कैडिक्स में और बार्सिलोना में एहतजाज किया गया। हजारों लोगों ने इन मुजाहरों में हिस्सा लिया और टूरिज्म की वजह से स्पेन में जो माहौलियात पर असर पड़ रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई। इस साल 100 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट स्पेन आने की उम्मीद है। ये तादाद मुल्क की आबादी से दुगनी है। लद्दाख में चाइना सरहद के करीब एक नदी पार करते हुए 5 इंडियन फौजी बह गए। मरने वालों में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO भी शामिल है। यह हादसा रात 1 बजे पेश आया। बताया गया कि चाइना सरहद यानी LAC के करीब इन फौजियों का टैंक हादसे का शिकार हुआ। ये फौजी मामूल की मशक पर थे। ये हादसा गोदी नदी पार करते हुए पेश आया। तमाम 5 लाशों को निकाल लिया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दूसरों ने फौजियों की हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। चाइना और इंडिया के दरमियान सरहद पर कई तनाज़ात पाए जाते हैं। ये एक रशियन P-72 टैंक था जो हादसे का शिकार हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ नदी में सैलाब आ गया था। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी केस में जो CBI ने दर्ज किया है 14 दिन की अदालती रिमांड में दे दिया गया है। हाल ही में CBI ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जो पहले ED के केस में जेल में थे। CBI ने कहा कि उसने केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की है, लेकिन और पूछताछ की जरूरत है। CBI ने अपनी रिमांड रिक्वेस्ट में कहा कि केजरीवाल ने तहकीकात में ताउन नहीं किया है और टाल मटोल के जवाब दिए हैं। इससे पहले केजरीवाल को 3 दिन की CBI हिरासत में दिया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट, CSIR, UGC नेट और NCET इम्तिहानात के लिए नई तारीखों का ऐलान किया है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। UGC नेट इम्तिहान 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होंगे। NCET इम्तिहान 10 जुलाई को होगा और CSIR नेट इम्तिहान 25 से 27 जुलाई के बीच होगा। इस दौरान ऐसे इशारे मिले हैं कि बहुत जल्द नीट PG इम्तिहान की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। पीर या मंगल को यह ऐलान किए जाने की उम्मीद है और यह इम्तिहान बहुत जल्द हो सकता है। नीट PG इम्तिहान 22 जून को होने वाला था, लेकिन आखिरी लम्हे में उसे मुलतवी कर दिया गया था। मुल्क में नीट UG में धांधलियों के मसले पर एहतजाज हो रहा है। इसके अलावा UGC नेट इम्तिहान मुलतवी करने पर भी एक तनाज़ा पैदा हो गया है और अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट में यह मसला उठा रही हैं। इसके अलावा मुल्क के स्टूडेंट्स अलग अलग मकामात पर बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के गवर्नर CB आनंद बोस ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस दायर किया है। यह केस कोलकाता हाई कोर्ट में दायर किया गया। ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि बाज औरतों ने उनसे शिकायत की है कि उन्हें राजभवन जाने से डर लग रहा है, जिसकी वजह राजभवन में होने वाली सरगर्मियां हैं। कुछ महीने पहले एक औरत ने गवर्नर बंगाल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान सदारती इलेक्शन में किसी को 50% वोट नहीं मिले। एतदाल पसंद पेजिशकियान और कदामत पसंद सईद जलीली के बीच 5 जुलाई को होगा दूसरा राउंड।
پزشکیان کو سب سے زیادہ تائید، باقر قلیباف نے دوسرے راؤنڈ میں سعید جلیلی کی تائید کا اعلان کر دیا۔ لبنان پر حملہ ہوا تو اسرائیل کو مٹا دیں گے، ایران نے دی وارننگ، کہا مزاحمت کا محاذ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے گا۔ غزہ میں اسرائیل کی بریت، 24 گھنٹوں میں 40 جاں بحق، پانی لینے کے لیے جمع لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے نئے سمجھوتے کی کوششیں کر رہے ہیں، امریکہ نے کیا اعلان۔ بائیڈن نے عمر پر تنقیدوں کو رد کر دیا، کہا جوان نہیں ہوں لیکن جانتا ہوں کیسے کام کرنا ہے۔ اسپین میں حد سے زیادہ ٹورزم اور ہاؤسنگ بحران کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے۔ چائنا سرحد کے قریب 5 انڈین سپاہی ندی میں بہہ گئے، جونیئر کمیشنڈ آفیسر بھی شامل۔ کیجریوال کو سی بی آئی کیس میں 14 دن کے عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔